کچھ کہتے ہیں نہیں ہے، آپ بتائیں۔ کہا چند سوالات ہیں، اگر ان میں غائب ہے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا دو جہاں سرور دونوں متا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کا اظہار کیوں ہوا، آپ نے کیوں نہیں بتایا؟ اس نے کہا اگر ان میں غائب تھا تو جابر جب حضور جو ہے حضور کے دروازے پر دستک دیے تھے، کہا تھا کون؟ کہا میں۔ کہا حضور نے فرمایا میں کا کیا مطلب ہے، نام کیا ہے؟ اگر علم غیب تھا تو علم غیب تھا تو حضور نے کیوں نہ پہچان لیا کہ جابر آئے ہیں؟ اس نے کہا اگر حضور کو علم غیب تھا تو آپ یہ بتائیں کہ جب حضور کے موضع سے جو ہے نعلین شریف میں کوئی نجس چیز لگ گئی تو سرکار نے اسے کیوں نہ بتایا؟ اگر حضور کو علم غیب تھا تو اس نے کہا حضور کے موضع کو پھر چین کیوں اٹھا کر لے گیا؟ اللہ اللہ، یہ 14 سوالات اس نے کیے۔ مفتی اعظم سرکار خاموشی کے ساتھ سنتے جا رہے ہیں۔ خود اللہ اکبر، چین جب سرکار کے موضع کو لے کر گیا اور اس نے جب اوپر سے ڈالا، ڈالنے کے بعد جب وہ موضع نیچے گرتا ہے ایک سانپ نکلتا ہے۔ اللہ اللہ، آپ حضور کے علم غیب پر، وہ حضور کے علم غیب پر انگلیاں اٹھا رہا تھا۔ یارو جس پر جو حضور کے زمانے کا پرندہ ہے جسے چیل کہا جاتا ہے، جب اس کو اتنا علم ہے کہ حضور کے موضع میں سانپ ہے، جب پرندے کا علم یہ بتا رہا ہے، پہچان رہا ہے کہ موضع میں سانپ ہے، تو پھر حضور کو کیسے نہیں پتا ہوگا کہ ہمارے موضع میں چند سوالات اس نے کیے۔ مفتی اعظم سرکار خاموشی سے سننے کے بعد ارشاد فرمایا اے بندے خدا، اب تو نے اتنے سوال کر دیے ہیں، اب اور بھی ہے؟ کہا اور بھی ہے۔ کہا میرے سرکار مفتی اعظم نے میرے کچھ سوال ہیں، 3 سوال ہیں، ان کے جواب دے دے۔ المختصر یہ اس نے کہا آپ لوگوں کا تو یہی طریقہ رہتا ہے کہ جواب تو دیتے نہیں ہے، سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے سرکار مفتی اعظم نے فرمایا اے بندے خدا، میں کہہ رہا ہوں اگر میں تیرے سوالوں کا جواب نہ دے پایا، اگر تو پہلے میرے سوالوں کو سن لے، تیرے 14 سوالوں کا یا جتنے سوالات ہیں ساروں کا جواب کسی کے اندر موجود ہے۔ کہا اے بندے خدا یہ تو بتا اس مرد مومن کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جو اپنے گاؤں سے قرضہ لے کر پردیس چلا آیا ہے اور دینے کا ارادہ نہ رکھتا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اس مرد مومن کے بارے میں کیا خیال ہے جس کی ماں جو ہے مفلس زدہ ہو، پریشان ہو، اس کا حال یہ ہو چکا ہو کہ روڈ پر بیٹھ کر بھکاری بن کر لوگوں سے پیسہ مانگ کر اپنے پیٹ کو بھرتی ہو، اپنے شکم کو سیر کرتی ہو؟ اور یہ بتا تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ اس بندے خدا کے بارے میں شریعت کیا حکم دیتی ہے کہ جس کا بیٹا مفلوج ہو اور باپ پردیش میں ہو اور بیٹے کی خیر خواہی نہ کرتا ہو، بیٹے کی دیکھ بھال نہ کرتا ہو، اس بندے خدا نے جب ان سوالوں کو سنا سرکار مفتی اعظم کے قدموں پہ گرا، کہا سرکار جس کی ماں پریشان ہے، مفلس زدہ ہے، روڈ پر بھیک مانگتی ہے، وہ کوئی اور نہیں، وہ میری ماں ہے جو قرضہ لے کر پردیش آیا ہے، دینے کی طاقت، دینے کا ارادہ نہیں رکھتا، وہ کوئی اور نہیں، یہی بندہ خدا ہے جس کا بیٹا مفلوج ہے، وہ کوئی اور نہیں، میں ہی ہوں۔ اللہ اکبر! جب بریلی کے مصطفیٰ رضا کے علم کا یہ عالم ہے تو مدینے کے مصطفیٰ جان رحمت کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے ہیں، ان کی مہربانی جو یہ عالم زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھے، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی جو یہ عالم پسند آیا۔ محمد جانے جانا ہے، پیغمبر ہو تو ایسا ہو، رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو، اگر توقیر کا سبب مؤثر ہو تو ایسا ہو، یا ہم کو
بدتر ہو تو ایسا ہو. بات چلی سرکار مفتی اعظم کی. میری آج کی گفتگو شان مفتی اعظم ہی پر ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار مفتی اعظم ایک دعوت میں تشریف لے گئے اپنے مرید کے گھر پر. مرید کے گھر جب تشریف لے گئے، آپ اس کے گھر جو ہے نل کا پانی ٹپک رہا تھا. مفتی اعظم سرکار بیٹھنے کے بعد آپ کی نظر پڑی. نظر پڑنے کے بعد صاحب خانہ کو ارشاد فرمایا، اے بندے خدا، تیرے نل کا پانی ٹپک رہا ہے، پانی گر رہا ہے، اس پانی کو بند کر دے. وہ اللہ اکبر، اس نے کہا ابھی سرکار بند کرتا ہوں. مہمان وغیرہ میں پڑ گیا ہوگا، میزبانی میں دماغ سے بات نکل گئی. پھر مفتی اعظم سرکار نے فرمایا پانی کو بند کر دے. پھر وہ کچھ کرنے لگا، دماغ سے بات نکل گئی. تیسری مرتبہ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، پھر اس کے دماغ سے بات نکل گئی ہوگی میزبانی کرنے میں. مفتی اعظم جاہو جلال میں آ گئے. مفتی اعظم نے اپنے مریدوں سے فرمایا چلو یہاں سے اٹھو، تقویٰ دیکھو میرے مفتی اعظم کا، مصطفیٰ رضا کا کہ تقویٰ کا عالم کیا ہے. اللہ اکبر. میرے سرکار مفتی اعظم نے فرمایا اے میرے مرید سن لے، کل خدا محشر میں جب پوچھے گا مصطفیٰ رضا تو ایسے کے گھر میں گیا تھا جس کے گھر پانی فالتو میں بہ رہا تھا، میں خدا کو کیا جواب دوں گا؟ کبھی مصطفیٰ تمہیں مرشد نے کہا تھا متقی منظر دکھائے اس زمانے میں کوئی، ایک میرے مفتی اعظم کا تقویٰ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیں مصطفیٰ اعلیٰ حضرت کے بیٹے مصطفیٰ رضا کے علم کا عالم کیا ہے، ان کا ان کی شان کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے. یہی مفتی اعظم سرکار جب پھول تشریف لے گئے، وہاں سے رخصتی پر آپ کے مریدین اسٹیشن پر بھیجنے کے لیے آئے. ایک حاجی صاحب آخر وقت چلنے کے وقت سرکار مفتی اعظم اور سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمہ اپنی زندگی میں بہت زیادہ تعویذ بنایا کرتے تھے. اور کوئی ایسا بندہ آپ کے زمانے میں یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ مصطفیٰ رضا نے مجھے تعویذ دیا ہے اور مجھے شفا نہ ملی ہے، میرا کام نہ بنا ہے. عقیدت مند یہ کہتے ہیں مفتی اعظم تعویذ نہیں بلکہ تعویذ کی شکل میں اپنی کرامت، مفتی اعظم ہند تعویذ کی شکل میں کرامت کو بانٹا کرتے تھے. اب ٹرین کا چلنے کا وقت بالکل قریب آیا. مصطفیٰ رضا نے اپنے جیب سے کاغذ کا ایک ٹکڑا نکالا، قلم نکالا، نکالنے کے بعد تعویذ لکھا. ذرا میرے سرکار مفتی اعظم کے علم کو دیکھو. مفتی اعظم سرکار نے کاغذ کا ٹکڑا نکالا، نکال کر کچھ لکھا. لکھنے کے بعد حاجی صاحب سے کہا جب میری ٹرین میں جس پر بیٹھوں گا وہ اسٹیشن سے جب چلی جائے گی، نکل جائے گی، تو ایک خاتون آئے گی جس کے اوپر پیلا دوپٹہ ہوگا. وہ ٹکٹ خانے جہاں سے ٹکٹ نکالا جاتا ہے، ٹکٹ کاؤنٹر پر ٹکٹ گھر کے پاس کھڑی ہوگی، اس کو یہ کاغذ دے دینا. اللہ اللہ. مفتی اعظم مفتی اعظم سرکار کے اس مرید، وہ مرید خاص جب کاؤنٹر کے قریب دیکھتا ہے ایک خاتون دوڑی ہوئی چلی آ رہی ہے، کاؤنٹر کے قریب جاتی ہے، پیلا دوپٹہ ہے. اس نے لوگوں کو دیکھا، بڑی عجیب حیرت نظروں سے دیکھ رہا ہے، دیکھ رہی ہے. جب مجھ پہ نظر پڑی کہا اے بابا یہ تو بتاؤ کیا بریلی کے بڑے مولانا مصطفیٰ رضا چلے گئے؟ کہا ہاں ہاں ابھی وہ چلے گئے. یوں کہنا تھا کہ اس نے سر پہ ہاتھ رکھا، افسوس ظاہر کی کہ کاش اگر تھوڑی دیر پہلے اور آ جاتی. کہا تیرا کام کیا ہے؟ کہا اب کام یہ ہے کہ میں دل میں سوچ کر یہ آئی تھی کہ میری اولاد نہیں ہو رہی ہے. میں نے سنا ہے کہ مصطفیٰ رضا جس مقصد کے لیے جس کو جو بنا کر دیتے ہیں اللہ اپنے فضل و کرم سے اس میرا مقصد کیا تھا؟ کہا میری اولاد نہیں ہو رہی تھی. کہا مجھے خوشخبری ہو. کہا کیسے؟ کہا یہ تعلیم کر گئے تھے، اس دن کا وقت تھا، آج بھی کالج کے اندر ان پر جانب کے سائڈ میں
مہدی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی، واہ واہ بن واہ، کر دکھائے اس زمانے میں کوئی، ایک میرے مفتی اعظم کا تقویٰ چھوڑ کر، یہی مفتی اعظم سرکار ایک جلسے کے اندر آپ تشریف لے گئے، آپ نے خطاب فرمایا، قریب پہنچ چکا ہے، میں اپنی بات کو انشاءاللہ 2-3 منٹ میں پورا کر کے رخصت ہو جاؤں گا۔ فرما رہے تھے، خطاب فرمانے کے بعد لوگ آپ کی بارگاہ میں تشریف لائے، سرکار نے اپنی چادر کو نکالا، سبوں نے لگے اللہ اللہ، ایک حاجی صاحب اٹھے اور کہاں جا رہے ہو؟ کہاں میں ہم جا رہے ہیں، پیر ہمیں ایک سے بڑھ کر ایک مل جائیں گے، ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ اللہ اللہ، اس نے جب سرکار مفتی اعظم نے اپنی چادر کو نکال کر لوگوں کے ہاتھوں توبہ کو استغفار کروایا، کلمہ پڑھایا، پڑھانے کے بعد فروشی ہو، جوا بازی ہو، تاش بازی ہو، عیاشی خوری ہو، بڑے بڑے تمام گناہوں سے باز رہنے کے لیے آپ نے وعدہ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیتا ہوں، اتنا سننا تھا کہ حاجی صاحب نے اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا، سب کا ہاتھ لے کر بیٹھے ہیں اور کہہ رہے غوث اعظم کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا، مفتی اعظم سرکار نے مصطفیٰ رضا نے اپنی اس چادر کو اس حاجی صاحب کے سر پہ رکھا، سر پہ رکھنا تھا کہ وہ حاجی اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہے، مریدین ہیں، سرکار مرید فرما رہے ہیں، غشی جاری ہو گئی، جب ہوش آیا اس نے مفتی اعظم صاحب کو ہوش آیا، حاجی صاحب نے کہ سرکار اپنے دامن سے وابستہ کر لی، اسلام کی دعوت سے ہمیں مالا مال کر دیجیے، کہا یہاں ہے ہم غوث اعظم کی بارگاہ سے اعظم کی ہے، جہاں چاہے اپنی نظروں سے پہنچا دیا کرتے اولیاء اللہ کے ولیوں کے سامنے لوح محفوظ ہوتا ہے، اتقوا بفراست المؤمن، اللہ کے ولیوں کی فراست سے ڈرو، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھا کرتے ہیں، اللہ کے ولیوں سے محبت کرو، ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، کی محبت کو اپنے سینوں میں بٹھاؤ، اللہ بیت اطہار کی محبت کو اپنے شہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ وارض عنہ اور اپنے آپ کے اہل خانہ، آپ کہنے پر آپ کے ساتھ میں جانثاری کرنے والے وہ تمام شہداء کربلا سب سے محبت دین سے محبت کرے، ایک چیز کا وعدہ اپنے دل میں کرے کہ آج سے انشاءاللہ شہداء کربلا کے صدقے اس محفل میں آنے کی برکت سے انشاءاللہ ہم نمازوں کی پابندی کریں گے، کیونکہ کربلا نے سجدہ نہ چھوڑا، اور جب سجدے میں آپ گئے تھے تو دنیا کو یہ بتا دیا تھا یزید سر پہ داغ بولے، حسین سجدے میں جا کے بولے، اے دنیا والوں نماز میری قضا نہیں ہے، حسین سے محبت کرنے والا انشاءاللہ نماز کی پابندی کرے گا، انشاءاللہ روزے کو پابندی کے ساتھ رکھے گا، اگر استطاعت انشاءاللہ العزیز جو ہے زکوٰۃ کو پابندی کے ساتھ ادا کریں گے، ہر وہ ارکان جو ہمارے لیے ضروری ہے ہمارے نبی نے بتایا ہے، انشاءاللہ مکمل طور سے عمل پیرا ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، میرے بولنے میں کسی نبی سے معاف فرمائے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔
سرور کہوں کی مالک کو مولا کہوں تجھے یا رسول اللہ سرور کہوں باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں سرور کہوں کی مالک کو گلے زیبا کہوں تجھے اور تیرے تو وصف عیب تنائی سے بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے خط خالق کا بندہ